اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ التکویر کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 15 کے آگے دیکھیں، فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار الکنس، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں، اور اے مکے والو تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہے، یہ تمہارا رفیق ہم قوم ہم قبیلہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوانہ نہیں، اور تمہارا ساتھی ہرگز کوئی دیوانہ نہیں ہے، and your companion is not at all mad. O people of Makkah, your companion is not mad. Your companion is not one possessed. اب آج وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، و اور لقد یقیناً، لقد بلا شبہ، لقد البتہ تحقیق، رآ اس نے دیکھا، ہو اسے، رآہ اس نے اسے دیکھا، بے پر، افق افق، افق کنارے، افق آسمان کے کنارے، المبین کھلے، المبین روشن، بالافق المبین آسمان کے روشن کنارے پر، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس یعنی فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس پیغام لانے والے یعنی جبریل علیہ السلام کو کھلی ہوئی واضح روشن فضا میں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے قاصد کو دیکھا ہے روشن کنارے پر، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا ہے، and لقد certainly رآ he saw who him بالافق in the horizon المبین the clear، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، and he had already seen Jibreel alayhi salam in the clear horizon، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، he indeed saw the message bearer on the clear horizon، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، he truly beheld him, that is the angel, on the clear horizon، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ،
اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ روشن کنارے سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک دفعہ زمین پر اور دوسری دفعہ آسمان پر۔ یہاں پہلی مرتبہ کا ذکر ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے اور پورا افق اس سے بھرا ہوا تھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے جو ان پر وحی لے کر آتا ہے، تو یہ بھی کوئی جھوٹ یا فریب نفس نہیں ہے بلکہ بیان حقیقت ہے۔ انہوں نے فی الواقع اس فرشتے کو بالکل کھلے ہوئے اور صاف افق میں دیکھا ہے۔ افق المبین سے مراد فضائے آسمان کا وہ حصہ ہے جو نظر کے سامنے ہے، جس کا مشاہدہ بغیر کسی شائبہ اشتباہ کے ہوتا ہے۔ سورۃ النجم میں اسی کو افق الاعلی سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورۃ النجم کی آیت 5 کے آگے دیکھیں، علمہ شدید القویٰ، اسے نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے سکھایا، ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے سو وہ بلند ہوا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ نزدیک ہوا پس اتر آیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے پر ہو گیا بلکہ زیادہ قریب، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے وحی کی اس اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، پھر کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس پر جو وہ دیکھتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے بھی دیکھا، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بلا شبہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ یعنی وحی لانے والے فرشتے کو اپنی اصل شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا تھا، اس لیے اس میں شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے اور ان کے عظیم وجود سے آسمان و زمین کے درمیان کی فضا بھر گئی تھی۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے، اور بلا شبہ اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یعنی جبریل علیہ السلام کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا، and he had already seen Jibreel alayhi salam in the clear horizon. He indeed saw the message bearer on the clear horizon. He truly beheld him, that is the angel, on the clear horizon. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔